السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک فرقت چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ اگر آپ حضرت مولانا عزیز صاحب کے سبھی بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل اشک فرقت کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ باب فضل الصدقہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق علیہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اس باب کا عنوان ہے فضل الصدقہ، صدقے کی فضیلت۔ پیچھے باب الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عنوان تھا۔ اسی سے ملتا جلتا یہ دوسرا عنوان ہے، اس کو عام رکھا گیا ہے، صدقہ اور خیرات اردو محاورے میں کہتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ صدقہ عربی زبان میں صدقہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ صدقن سے نکلا ہوا لفظ ہے، صاد دال قاف، صدق سچائی، صداقت۔ صدقہ اور خیرات کرنا کسی آدمی کے دعوے ایمان کی صحت کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہا گیا عربی زبان میں۔ اور بے شمار فضائل ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، مستقل تصانیف ہوئی ہیں۔ صدقے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غضب بجھ جاتا ہے۔ ہم اور آپ سارے انسان رات اور دن نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے، غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے اس صدقے کی برکت سے اللہ کا وہ غصہ بجھ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، الاحادیث القدسیہ ایک مجموعہ ہے احادیث قدسیہ کا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ گاؤں کا ایک آدمی جنگل جایا کرتا تھا اور درخت پر پرندے نے جو اپنے انڈے رکھے ہوتے تھے ان کو وہ چرا کر لاتا تھا، اس کی عادت تھی۔ گاؤں کے دیہات کے لوگوں کو بہت سے کام ہوتا ہے، ایک کام یہ بھی، جنگل میں گئے، درختوں کو تلاش کیا، کہیں پرندے کے انڈے ملے، ان کو چرا کے لے آئے۔ تو اس آدمی نے ایک مرتبہ کسی پرندے کے انڈے چرائے، تو اس پرندے کو بڑی تکلیف ہوئی، صدمہ پہنچا، اللہ کے حضور اس نے شکایت لگا دی۔ اللہ نے اس پرندے پر الہام کیا اور وعدہ فرما لیا کہ آئندہ اگر اس نے تمہارے انڈے چرائے تو میں انتقام لے لوں گا، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ اس جرم کو بھول جائے گا۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ وقت گزرا، مہینے دو مہینے کے بعد پرندے نے پھر انڈے دیے۔ وہ آدمی تلاش میں نکلا، اسی گھونسلے پہ پہنچ گیا، اسی پرندے کے گھونسلے پر، اور وہاں سے اس نے انڈے چرائے۔ اب وہ پرندہ نر اور مادہ دونوں جوڑا جو تھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب اس پر کوئی عذاب آئے گا، اب اس پر کوئی مصیبت آئے گی، اب یہ مرے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو انڈے لے کے واپس چلا گیا آرام سے۔ انہوں نے پھر اللہ سے کہا، اے اللہ، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ آئندہ اگر اس نے تمہارے انڈے توڑے اور چرائے تو میں انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، اس کا تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو بہت آرام سے واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔
تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو الہام فرمایا، جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو بری موت نہیں دیتا ہوں۔ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا تو جنگل میں آنے کے لیے اس نے اپنا کھانا ساتھ میں لیا تھا، اس بندے نے راستے میں اس کو کوئی ضرورت مند مل گیا، حاجت مند مل گیا، اس کو وہ روٹی اس نے صدقہ کر دی۔ اب مجھے حیا آتی ہے کہ جس نے میرے نام پر میرے بندے کو کچھ کھلایا ہو میں اس کو بری موت دوں، اس لیے میں نے عذاب ٹلا دیا۔ یہ صدقہ اور خیرات اتنی عظیم چیز ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ درہم 2 درہم، روپیہ 2 روپیہ اس نے خرچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خیر و برکتیں اس کو نصیب ہو رہی ہیں اور کیسی کیسی مصیبتیں اس کے اوپر سے ٹل رہی ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی ذخیرے میں ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے، کسی علاقے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور بڑا متکبر، اس کے تکبر کی انتہا یہ تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے جو الگ سے کھانا تیار ہوتا تھا، جتنا وہ کھا سکتا تھا کھا لیتا، جو کھانا بچ جاتا تھا اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا چھوڑا ہوا بچا ہوا کھانا کوئی اور شخص کھائے، پھر تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا، میرا جیسا کھانا وہ کھاتا ہے، یہ کبر کی انتہا ہے۔ ورنہ تو اس کا جھوٹا ہے، بچا ہوا کھانا کوئی بھی کھائے، کوئی مزدور کھائے، کوئی نوکر کھائے، کوئی وزیر کھائے، اس کو کیا، لیکن اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا جیسا کھانا چاہے وہ میرا بچا ہوا ہی ہو میرے دربار میں کسی کو نصیب ہو۔ تو جو کچھ اس کو کھانا ہوتا تھا کھا لیتا، باقیہ سارا کھانا اٹھا کر کوڑے میں کاغذ میں لپیٹ کر کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا، ایک عادت تھی اس کی۔ اللہ کا نظام کہ اسی بستی میں ایک شخص اللہ والا ولی صفت رہا کرتا تھا، جس کے یہاں فاقہ غربت، اس کو یہ اندازہ تھا کہ بادشاہ کا بچا ہوا کھانا، جھوٹا کھانا فلاں جگہ ڈالا جاتا ہے، تو روزانہ وہ اپنے وقت کے مطابق آتا اور اس کھانے کو وہ چن لیتا، 24 گھنٹے کا اس کا گزارا ہو جاتا اور اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اس کا پیٹ بھرتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جو ایسا متکبر ہو تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈلوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس ولی صفت انسان کا بھی انتقال ہوا۔ اب جب ہم اس کو ولی کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ نرمی کا معاملہ ہوا، رعایت کا معاملہ ہوا، جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ جب وہ چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی صفت انسان سے پوچھا، تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں ہے؟ تم جا رہے ہو، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ کسی بندے کا احسان اپنے اوپر لے کر جنت میں جائے، تمہارے اوپر کسی کا کوئی احسان تو نہیں؟ اس ولی نے کہا کہ الہ العالمین، میرے اوپر کسی کا کیا احسان ہوتا، میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا، سانس آپ نے دیے، زندگی آپ نے دی، آپ کا دیا ہوا تھا، میرے اوپر بظاہر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی صفت رحمت دیکھیے کہ اللہ خود اس کو یاد دلائے گا، تجھ کو کھانا کہاں سے ملتا تھا، کس طرح تیرا کھانے کا نظام ہوتا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا یہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اس کا بچا ہوا کھانا کوڑی میں ڈالا جاتا تھا، بس میں اس میں سے چن لیا کرتا تھا، گزارا کرتا تھا۔ وہ اپنی ایک رودات سنائے گا اللہ تعالیٰ کو، اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرما دیں گے اور وہ فرشتے جہنم سے اس بادشاہ کو نکال کر لائیں گے۔ وہ قصہ سنا ہی رہا ہوگا، رودات سنا ہی رہا ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی اس پر، تو وہ چیخ کر کہے گا ہاں میرا مولا، یہی وہ بادشاہ ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا بچا ہوا کھانا کوڑی پر ڈالا جاتا تھا اور اس کا ڈالا ہوا کھانے میں سے میں چن کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس ظالم بادشاہ نے اگر اس بچے ہوئے کھانے کو کوڑے پر ڈالتے وقت صدقے کی نیت کر لی ہوتی تو میں اس کو جہنم میں نہ ڈالتا، میں اس کو دوزخ میں نہ ڈالتا، لیکن مجھے غیرت آتی ہے کہ تو اکیلا جنت میں جائے اور جس کی وجہ سے تیرا گزارا ہوتا رہا وہ دوزخ میں پڑا رہے، لہذا تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اب آپ غور کیجیے، اس نے صدقے کی نیت بھی نہیں کی، لیکن ایک مخلوق، ایک انسان، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بھی اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتا، اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
کوئی بھی شریف انسان کسی کا قرض نہیں رکھ سکتا اپنے اوپر، کوئی بھی شریف انسان، اور وہ تو اللہ ہیں، بہت زیادہ ان کی صفات اعلیٰ ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کا کسی کے اوپر قرضہ رہ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کا اجر دینا تھا نہیں دیا، ادھار باقی رہ جائے؟ اللہ کی شان اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اللہ نقد معاملہ نپٹاتا۔ دیکھیے لفظ نقد پر ایک قصہ اور یاد ہے، اسی میں لکھا